بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ یہ نئی ویڈیو غزوہ احد سے متعلقہ ہے۔ قافلے کی فلسطین سے واپسی پر مکہ کا ہر شخص مسرور تھا۔ مدینے کے نزدیک ساحلی سڑک پر سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ چند روز کے لیے شدید خطرے میں گر گیا اور تقریباً مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ صرف ابو بن سفیان سالار قافلہ کی ہنرمندی اور قیادت ہی تھی جس نے قافلے کو گرفتار ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور یہ 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لے کر فلسطین گیا تھا، جس پر ابو سفیان نے 100% منافع حاصل کیا تھا۔ کیونکہ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے ہر قابل ذکر خاندار نے سرمایہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اتنے کثیر منافع کے ساتھ واپسی تمام مکہ کے لیے باعث مسرت تھی۔ ایک طرف اہل مکہ ناچنے گانے میں مشغول تھے، تاجر اپنے اپنے حصے کا منافع کے انتظار میں ہتھیلیاں کھجا رہے تھے۔ دوسری طرف قریش کے تباہ حال اور شکستہ خوردہ لشکر نے بادل ناخواستہ مکہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ لشکر ابو سفیان کے بلاوے پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ گیا تھا۔ جب ابو سفیان نے مسلمانوں کی طرف سے پہلے خطرہ محسوس کیا اور مدد کے لیے کہلا بھیجا تھا، اس سے پیشتر کے لشکر قریش کوئی فوجی کارروائی شروع کرتا، ابو سفیان نے قافلے کو خطرے سے نکال لیا تھا اور قریش کو کہلا بھیجا تھا کہ چونکہ مصیبت ٹل گئی ہے اس لیے وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نے، جس کے ہاتھ میں اس لشکر کی قیادت تھی، یہ بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اپنی زندگی کے گزشتہ 15 سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں صرف کر چکا تھا اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ چنانچہ اس نے واپس جانے کی بجائے بعجلت مسلمانوں سے جنگ چھیڑ دی۔ اب یہ مغرور لشکر ذکر اٹھا کر اور ذلیل ہو کر واپس آ رہا تھا۔ لشکر قریش ابھی راستے میں تھا کہ اس کا قاصد ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر مکہ روانہ ہوا۔ جو ہی وہ اس قصبے کے مضافات میں داخل ہوا، اس نے اپنی قمیض پھاڑ دی اور المیے کا اعلان کرتے ہوئے بلند آواز میں آہوزاری کرنے لگا۔ اہل مکہ جنگ کے حالات معلوم کرنے کے لیے فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔ لوگ اپنے اپنے زیر و کارب کے بارے میں پوچھتے اور وہ ان کا انجام بتاتا۔ اس مجمع میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھے۔ ہند نے اس قاصد کی زبانی اپنے عزیزوں کی موت کا حال سنا۔ اپنے والد عتبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے ہاتھوں قتل ہونے کا حال، اپنے چچا شیبہ کے حمزہ کے ہاتھوں قتل ہونے کا حال، اپنے بھائی ولید کے حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہونے اور اپنے بیٹے حنظلہ کے حضرت علی کے ہاتھوں مارے جانے کا حال۔ ہند نے حمزہ اور علی کو برا بھلا کہا اور بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے مابین جنگ بدر پہلی بڑی ٹکر تھی۔ 1000 مشرکین کے شدید حملے کے سامنے 313 مسلمانوں کی مختصر سی جماعت چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ 1-2 گھنٹے کی شدید جنگ کے بعد مسلمانوں نے لشکر قریش کو درم برم کر دیا اور قریش ابتری کے عالم میں میدانی جنگ سے بھاگ آئے۔ قریش کی چوٹی کے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کفار مارے گئے اور اتنی ہی تعداد میں گرفتار ہوئے تھے، جبکہ کفار کے ہاتھوں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مقتولین میں سے 17 افراد کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جن میں سے بیشتر خالد کے چچیرے بھائی یا بھتیجے تھے۔ ابو جہل مارا گیا تھا، ولید خالد کا بھائی گرفتار ہو گیا تھا۔ جب قاصد نے مقتولین اور ان کے قاتلوں کے ناموں کا اعلان کیا تو قریش نے اس تسلسل پر غور کیا جس کے ساتھ علی اور حمزہ کے ناموں کا بار بار ذکر ہوا۔ حضرت علی نے تنہا 18 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور 4 آدمیوں کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ حمزہ نے 4 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور 4 آدمیوں کے قتل میں حضرت علی کے حصہ دار بنے تھے۔ چنانچہ اس سوگوار اجتماع کی کارروائی پر علی رضی اللہ عنہ کا نام چھا گیا۔ 2 روز کے بعد ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کی ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی۔ ان سرداروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی عزیز جنگ بدر میں مارا نہیں گیا تھا۔ بعض کے باپ مارے گئے تھے، بعض کے بیٹے اور بعض کے بھائی۔ اس مجلس میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ فرزند ابو جہل نے سب سے زیادہ واویلا کیا۔ اکرمہ کو خاموش کرانا سب سے مشکل کام تھا۔ اس کے باپ کو میدان بدر میں لشکر قریش کی قیادت کا امتیاز حاصل تھا اور وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ بیٹے کو اس حقیقت سے قدر تشفی حاصل ہوتی تھی کہ میدان بدر میں ایک مسلمان کو اس کے باپ نے اور ایک مسلمان کو خود اس نے قتل کیا تھا۔
مزید برآں اس نے اس شخص پر حملہ کر کے جس نے اس کے باپ کو مہلک زخم لگایا تھا اس کا بازو کاٹ ڈالا تھا۔ بائیں ہمہ اس کے عاطفی انتقام کو بچانے کے لیے یہ کافی نہیں تھا، وہ مضر تھا کہ شرفائے قریش کی حیثیت سے وہ بدلہ لینے کے پابند تھے اور مجھے اپنے بیٹے حنظلہ کے قتل کا غم ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا جوش انتقام تم سے کم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک زوردار مہم تیار کرنے اور بھیجنے کے معاملے میں پہل کروں گا۔ اس مجلس مشاورت میں سبھی شرکا نے انتقام لینے کا عہد کیا کہ اب کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ایک ایسی مہم تیار کی جائے گی کہ اس جیسی مہم مکہ میں اس سے پہلے کبھی جمع نہ ہوئی ہو، اور دوسرے مقامی قبائل کو بھی اس مہم میں شریک ہونے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں حصہ دار بننے کی دعوت دی جائے گی۔ زیارتی قافلے کا تمام تر منافع جو 50,000 دینار بنتا تھا اس مہم کے اخراجات پر صرف کیا جائے گا۔ ابو سفیان کو متفقہ طور پر لشکر قریش کا سالار مقرر کیا گیا تھا۔ اب ابو سفیان نے 2 فیصلے کیے جن میں سے پہلا فیصلہ کم و بیش سبھی نے تسلیم کر دیا۔ یہ ضمن میں تھا کہ جنگ بدر کے مقتولین کی یاد میں نہ تو گریہ زاری کی جائے اور نہ ہی کسی اور رنگ میں ان کا سوگ منایا جائے۔ اس حکم کے پس پشت یہ خیال تھا کہ آنسوؤں سے ان کے دلوں کی تلخی دھل جائے گی اور یہ کہ اس تلخی کو اس وقت تک موجود رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمانوں سے انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ بہرحال جن کے لیے غم کا بوجھ ناقابل برداشت تھا وہ چھپ چھپ کر روئے۔ دوسرا فیصلہ ان قیدیوں کے بارے میں تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ ابو سفیان نے قیدیوں کی رہائی کے لیے تمام کوششوں کی ممانعت کر دی، اس خدشے سے کہ اگر یہ کوششیں جلد شروع کر دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان فدیہ بڑھا دیں۔ لیکن اس فیصلے پر ہر ایک نے عمل نہ کیا۔ ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک شخص اپنے باپ کا فدیہ ادا کرنے کے لیے چپکے سے رات کے وقت مکہ سے کھسک گیا، اور جب اس بات کا دوسروں کو علم ہوا تو انہوں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے عزیز و اقارب کو رہا کرا لائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو اپنا یہ فیصلہ کالعدم قرار دینا پڑا۔ شرح فدیہ یکساں نہیں تھا۔ فدیہ ادا کرنے والوں کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4,000 درہم سے 1,000 درہم تک اس کے مختلف درجے مقرر کر دیے گئے۔ چند قیدیوں نے جو زرستگاری ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے مگر تھے لکھے پڑے، مسلمان بچوں کو ایک خاص تعداد کو لکھنا پڑھنا سکھا کر رہائی حاصل کی۔ بعض نادار قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین دہانی کی بنا پر کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ جو لوگ قیدیوں کی رہائی سے متعلق گفت و شنید کرنے گئے تھے ان میں اکرمہ خالد جو حجاز میں موجود نہ ہونے کے باعث جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اور خالد کا بھائی حشام بھی شامل تھے۔ خالد اور حشام نے اپنے بھائی ولید کو رہا کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب حشام نے سنا کہ انہیں بطور فدیہ 4,000 درہم ادا کرنے پڑیں گے تو وہ مول تول کرنے لگا، لیکن خالد نے اسے ڈانٹ دیا۔ ولید کی رہائی کے لیے 4,000 درہم کی مطلوبہ رقم پوری کی پوری ادا کرنے کے بعد تینوں بھائی مدینہ سے روانہ ہوئے، اور رات گزارنے کے لیے انہوں نے مدینہ سے چند میل دور ذی الحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہیں رات کے کسی وقت ولید خیمے سے کھسک آیا اور واپس مدینہ پہنچا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن گئے، اور نیا دین قبول کرنے کے باوجود خالد کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کی طرح پرتپاک اور محبت آمیز رہے۔ قریش کے اس مشاورتی اجلاس میں جہاں اہم ترین موضوع بحث انتقام تھا، انہیں معاشی بقا کے مسئلے نے بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا۔ قریش کے شام اور فلسطین جانے والے قافلوں کی بڑی گزرگاہ وہ ساحلی سڑک تھی جو جنگ بدر کے بعد ان پر بند ہو چکی تھی۔ نومبر میں صفوان بن امیہ نے مزید تجارت کی ضرورت محسوس کی اور ایک تجارتی قافلے کو ایک دوسرے راستے سے جو اس کے خیال میں ایک محفوظ راستہ ثابت ہو سکتا تھا شام روانہ کیا۔ یہ قافلہ مکہ سے عراق جانے والی سڑک پر گامزن ہوا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد صفوان کے خیال کے مطابق مدینہ سے محفوظ حد تک ہٹ کر گزرتے ہوئے شمال مغرب کی طرف مڑ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے بارے میں علم ہو گیا اور آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 100 آدمی دے کر اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ زید قافلے کو گرفتار کر لائے۔ چنانچہ صفوان نے ابو سفیان سے ملاقات کی۔ دونوں سردار متفق ہو گئے کہ چونکہ قریش کی اقتصادی بہبود اور خوشحالی کا دارومدار شام کے ساتھ ان کے نفع بخش تجارت پر ہے، اس لیے مسلمانوں کو جتنی جلدی کچلا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اکرمہ بھی بے تاب تھا اور جلدی کرنے پر زور دیتا تھا، تاہم ابو سفیان ایک دانا اور جہاں دیدہ سردار کی حیثیت سے جانتا تھا کہ مہم کی تیاری اور اونٹ، گھوڑے اور ہتھیار خریدنے پر وقت لگے گا۔ اس نے حتی المقدور کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ اب مہم کی تیاریاں صحیح نہج پر شروع ہو گئیں۔ جب یہ تیاریاں جاری تھیں تو ایک مشکوک کردار کا آدمی ابو سفیان کے پاس ایک تجویز لے کر آیا۔
یہ شخص مدینہ کا باشندہ ابو عامر تھا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد ناگوار گزری تھی اور اسے اس بات کا بھی صدمہ تھا کہ اس کے قبیلے اوس کے افراد لگاتار مسلمان ہو رہے تھے. چنانچہ وہ مدینے سے چلا آیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار قائم ہے وہ لوٹ کر مدینہ نہیں جائے گا. وہ مکہ میں قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا. ماضو میں لوگ ابو عامر کو راہب کہا کرتے تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کا عربی نام دیا تھا. چنانچہ مسلمان اسے ابو عامر فاسق کہنے لگے تھے. میرے قبیلے کے 50 آدمی میرے ساتھ ہیں. اس نے ابو سفیان سے کہا مجھے اپنے قبیلے اوس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہے. میری تجویز ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے قبیلہ اوس کے مسلمانوں کو مخاطب کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے یقین ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے. ابو سفیان نے یہ تجویز بخوشی منظور کر لی. قبیلہ اوس مدینہ کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا اور مسلمانوں کی 1/3 فوج اس قبیلے کے افراد پر مشتمل تھی. پڑوسی قبائل کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی گئی اور کنانا اور ثقیف کی طرف سے بھاری امدادی دستے پہنچ گئے. مارچ 625 عیسوی کا آغاز تھا کہ مہم میں حصہ لینے والے لوگ مکہ میں جمع ہونے لگے. اس موقع پر عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم کے چچا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے جو آپ کے خلاف کی جا رہی تھی مکہ سے خط بھیجا. مارچ کے دوسرے ہفتے میں قریش 3000 سپاہ کے ساتھ جن میں 700 آدمی زرہ پوش تھے مکہ سے روانہ ہوئے. ان کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے. قریش کی 15 محمل نشین عورتیں بھی فوج کے ہمراہ تھیں جن کے ذمے یہ کام تھا کہ قریش کو جنگ بدر میں مارے جانے والے ساتھیوں کی یاد دلاتی رہیں اور ان کے حوصلے بڑھاتی رہیں. ان خواتین میں ہند بھی تھی جو ان کی قیادت کر رہی تھی اور ظاہر ہے کہ وہی اس منصب کی حقدار تھی. دیگر قابل ذکر عورتیں تھیں اکرمہ کی بیوی، عمرو بن العاص کی بیوی اور خالد بن ولید کی بہن. عورتوں کے اس گروہ میں عمرہ بنت علقمہ بھی تھی جس کے بارے میں آگے چل کر مزید معلوم ہوگا اور کچھ گانے والیاں بھی تھیں جنہوں نے دف اور ڈھول اٹھا رکھے تھے. جب مہم مدینہ کی جانب روانہ ہوئی تو قریش کے ایک سردار جبیر بن مطم نے اپنے غلام سے جو وحشی بن حرب کے نام سے مشہور تھا کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس کے ہاتھوں میرا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا قتل کر دکھاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. وحشی اس امید افزائی پر بہت خوش ہوا. وہ ایک لہیم شیم سیاہ فام حبشی غلام تھا جو لڑائی میں ہمیشہ اپنے وطن افریقہ کے بنے ہوئے نیزے سے کام لیتا تھا. اس ہتھیار کے استعمال میں اسے مہارت حاصل تھی اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا. تھوڑی دور چلنے کے بعد وحشی کو ایک محمل بردار اونٹ اپنے قریب آتا دکھائی دیا. محمل میں سے ہند نے جھانک کر دیکھا اور وحشی سے مخاطب ہوئی اے ابو وسمہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر اور انعام لے. اس نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر کے اس کے باپ کے قتل کا انتقام لے گا تو وہ اپنا تمام زیور جو اس نے پہن رکھا تھا اتار کر وحشی کو دے دے گی. وحشی نے ہند کے زیورات، اس کے ہار، اس کی چوڑیوں، اس کی پازیبوں اور اس کی انگوٹھیوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا. یہ تمام چیزیں بہت قیمتی دکھائی دیتی تھیں اور ان کے حصول کی توقع میں اس کی نگاہیں چمک اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کے ذریعے قریش کی مکہ سے روانگی سے قبل ہی ان کی تیاریوں کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا. جب قریش راستے میں تھے تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست قبائل کی وساطت سے ان کے سفر کی خبریں برابر موصول ہوتی رہیں. 20 مارچ کو قریش مدینے کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں سے چند میل دور کوہ احد کی غربی جانب ایک نخلستان میں ڈیرے ڈال دیے. اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جائزہ لینے کے لیے 2 مخبر بھیجے اور یہ مخبر ان کی صحیح تعداد معلوم کر لائے. 21 مارچ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ جن میں 100 آدمی زرہ پوش تھے مدینہ سے روانہ ہوئے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جن میں سے ایک گھوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسلامی فوج نے رات گزارنے کے لیے مدینہ سے شمال کی طرف 1 میل سے قدرے زیادہ فاصلے پر واقع ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی پہاڑی شیخین کے قریب پڑاؤ کیا. آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. غزوہ احد کی دوسرے حصے کی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.